السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر آواز اٹھاؤ تو صحیح، نظروں سے نظریں ملاؤ تو صحیح، گرے گی خود تاش کے پتوں کی طرح، ان ظلم کی دیوار کو ہلاؤ تو صحیح، ان ظلم کے دیوار کو ہلاؤ تو صحیح۔ ظلم اتنا بڑا بھی نہیں جتنی تمہاری خاموشی ہے، بولنا سیکھیں ورنہ نسلیں گونگی ہو جائیں گی۔ برادران اسلام، آل نبی، اولاد علی، حضور امین ملت، حضور سیدی سرکار امین میاں صاحب قبلہ دام ظلہ علینا و نباز قوم و ملت، حضور نجیم ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید نجیب میاں صاحب قبلہ دام ظلہ علینا خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف سے ایک آواز جو بلند ہوئی ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آواز پورے ہندوستان میں گونجے گی۔ ہم اور آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ چند روز پہلے کرناٹکا کی سرزمین پر ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک بچی کو گھیر کر چند شرپسندوں نے اس کے خلاف یعنی حجاب کے خلاف اس کے ساتھ میں ایسے کلمات اور ایسی باتیں کی جو کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے گوارا نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہر غیرت مند انسان اور ہر عقل و شعور والا انسان ایسی حرکتوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا اور ایسی حرکتوں کو وہ تسلیم نہیں کرے گا، مگر سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہماری قوم کی بچیاں اور بیٹیاں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ مگر ایسے موقع پر خانقاہ برکاتیہ ماریرہ مطہرہ شریف سے سیدزادوں کا آواز اٹھانا اور ان کا اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ایک ایسا حوصلہ والا کام ان سیدزادوں نے کیا ہے کہ اب ہم تمام لوگوں کو ایسے شرپسندوں کے خلاف آواز کو اٹھانا چاہیے، آواز بلند کرنا ہے تاکہ ان کے حوصلے کو یہیں پر کچلا جا سکے۔ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ رہ کر کبھی نہ کبھی اللہ و رسول کی شان میں، کتاب الہی کی شان میں، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے حوالے سے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس کو ہم اور آپ یا کوئی بھی ایمان والا غیرت مند انسان برداشت نہیں کرے گا، بلکہ ہم تمام لوگ، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی قربانی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اور صف سینہ بسینہ تمام ہندوستانیوں کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور اس ملک کو آزاد کرایا، غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو چھٹکارا دلایا، تاکہ اس ملک میں سب لوگ اپنے مذہبی اعتبار سے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ مگر چند ایسے شرپسند لوگ اب موجود ہو گئے یا وہ پیدا ہو گئے جنہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور رہ کر کوئی نہ کوئی بات لے کر آتے ہیں۔ ابھی چونکہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ حجاب کا، جو ہمارے لیے اور اسلام کی بیٹیوں بہنوں کے لیے یہ ایک مقدس اعزاز کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ و رسول نے ان کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، اور جو عزت والی چیز ہوتی ہے
وہ پردے میں رہا کرتی ہے۔ قرآن مجید ہے اس پر غلاف ہوتا ہے، کعبہ معظمہ ہے اس پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، جو معزز و مکرم چیز ہوتی ہے اس پر غلاف یعنی پردہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو معزز و مکرم بنایا ہے، تو اس لیے ان کے اوپر یہ پردے کا حکم نافذ ہے اور یہ حجاب لگاتی ہیں۔ یہ ان کے عزت و عظمت کو تحفظ بخشنے والا یہ ایک حجاب ہے، لیکن اس کو چند لوگوں نے ایک مذہبی رنگ دے کر اور اس کو مسلمانوں کے اور تمام غیرت مند جو بھی معاشرے میں، کلچر میں، سوسائٹی میں لوگ ہیں، ان سب کے یہاں بھی یہی معمول ہے۔ وہ چاہے کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی کے گھروں میں عورتیں، بیٹیاں، بہنیں جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی ضمیر اور ان کے دل میں یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی دوسرا انہیں دیکھے یا بے پردہ دیکھے۔ یہ کوئی بھی غیرت مند عورت اسے کبھی برداشت نہیں کرے گی، مگر یہ ان شرپسندوں کا یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا کر، کسی نہ کسی چیز کا مدعا بنا کر اور اسلام کے چاہنے والوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہے، وتیرہ ہے۔ مگر میرے دوستوں، میں تمام اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، میرے دوستوں سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے، میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ بھی آواز کو اٹھائیں، اپنی آواز کو بلند کریں اور اپنی بات جو لوگ حکومت کے ذمہ دار ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں۔ ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اور آپ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں اور اس معاملے پر رد عمل ظاہر کریں۔ تمام علماء، مشائخ، قوم کے ذمہ دار، دانشوران جتنے حضرات ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے اعتبار سے اس معاملے کا رد عمل کریں اور اس پر اپنا اظہار اور اپنے بیان کو جاری کریں، اور زیادہ سے زیادہ جن لوگوں سے جو ہو سکے، مگر ہمیں اور آپ کو ایک بات کا خیال رہے اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں تو ہمارا قدم جو ہے وہ ہندوستان کے دستور اور آئین کے خلاف نہ ہو، بلکہ ہم جو بھی کام کریں وہ ہندوستان کے آئین اور ہندوستان کے قانون کے مطابق ہو۔ اس کے دائرے کے اندر رہ کر ہم اپنی بات جو حکومت کے ذمہ دار لوگ ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ ایسے معاملے کا قلع اور کما ہو سکے اور دوبارہ کبھی ایسے لوگ اپنا سر نہ اٹھا پائیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آج اس تحریر کو دیکھ کر جو حضور سید امین میاں برکاتی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا و حضور سید نجیب میاں برکاتی صاحب قبلہ دامت ظلہ علینا نے ایک تحریر شائع فرمائی ہے، اور اس میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ تمام جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، دانشوران ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو امن کو پسند کرتے ہیں، جو یکتا کو پسند کرتے ہیں، جو بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، جو امن و شانتی کا پیغام دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایسے شرپسندوں کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہم تمام لوگ امن و چین کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، امن و چین کے ساتھ اپنی زندگی جی سکیں۔ بس یہی چند باتیں جو حضور سید امین میاں صاحب قبلہ و حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ کا جو یہ پیغام مجھ تک پہنچا، میں نے سوچا کہ یہ چونکہ اردو میں ہے اور تمام ہمارے دوست مسلمان اور غیر مسلم میرے جتنے دوست اور بھائی ہیں وہ سب اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس تحریر کا خلاصہ پیش کر دیا۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اسے خود بھی سنیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک خانقاہ برکاتیہ کا یہ پیغام ملت اسلامیہ کے نام یہ پہنچے اور ہم تمام لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان پر زندہ رکھے اور مولا ایمان پر موت عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں مشرب سرکار غریب نواز اور مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہیں، ایمان پر زندہ رکھے رب، اور ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔